ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارا موضوع ہے 2012 کا عالمی خواتین کا دن، جس کا ٹاپک ہے امپاورمنٹ آف رورل ویمن. دیہی علاقوں میں رہنے والی خواتین، دیہاتوں میں رہنے والی خواتین کو کیسے امپاور کیا جا سکتا ہے، اینڈ فائٹ اگینسٹ ہنگر اینڈ پاورٹی، بھوک اور غربت کے خلاف جنگ. میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز مسرت مصباح صاحبہ سے کروں گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می فار مائی شو. آئی فیل ویری پراؤڈ بیکاز خواتین اتنی حد تک پاکستان میں آگے جا چکی ہیں سماجی کاموں کے اندر، اور ہر قسم کے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ سماجی کام ہو یا ایجوکیشن ہو، مختلف شعبۂ زندگی میں وہ خواتین ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ دن پہلے ہی فیصل آباد کے اندر، جو کہ پاکستان کا تقریباً ایک بڑا شہر ہے لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا رورل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ایڈجوائننگ علاقے جو ہیں، ایسڈ پھینکنے کا واقعہ ہوا ہے کچھ لڑکیوں کے اوپر. جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ وہاں پر موجود تھیں، تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ امپاورمنٹ آف رورل ویمن اور اس قسم کے واقعات ہم کیسے ان کو کمپریہنڈ کریں، کیسے ہم ان کو سوچیں کہ ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خواتین کے اوپر آتے جاتے چلتے ہوئے ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے، اس قسم کے کاروکاری کے واقعات ہوتے ہیں، بدلے سیٹل کیے جاتے ہیں. اس کو ہم کیسے سمجھنے کی کوشش کریں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے یہ، اور جہاں تک امپاورڈ کرنا خواتین کا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور جرائم کو روکنا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. جو جرائم جو خواتین کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ خواتین کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اور اسپیشلی جو دیہی علاقے ہیں یا رورل ایریاز ہیں ہمارے، وہاں پر خواتین کو وہ ان کے حقوق جو ہیں نہ تو وہ خود سمجھتی ہیں اور نہ کوئی ان کو دیتا ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل بھی کرنا چاہتی ہیں تو لوگ روکتے اس لیے کہ اگر ان کو تعلیم مل گئی تو ان کو سمجھ آ جائے گا اور یہ کہیں آواز نہ اٹھانا شروع کر دیں. تو بیسکلی ہم لوگ بہت مشکل سے ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے بیچ میں رہ رہے ہیں جہاں پر عورتوں کو تعلیم دینا جو ہے وہ مشکل ہے. اگر دے دیا تو کہیں وہ آگے نہ نکل جائیں. ان کو امپاور کرنا جو ہے وہ اس لیے مشکل ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے کمانے لگ جائیں گی تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، پھر وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں. حالانکہ عورت جو ہے نا وہ ملٹی فیسٹڈ ہے، اس کو وہ بیوی کی حیثیت سے بھی بہترین ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے بھی ہوتی ہے، اور وہ باپ بھی بن سکتی ہے، وہ کمانے والی بھی بن سکتی ہے. حالانکہ رائلہ صاحبہ اس بات پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گی کہ عورتوں کے یا گھر کے جو بیوی بچے جو ہوتے ہیں ان کے نان نطفے کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں. بالکل. لیکن چلو حالات بدل گئے، وقت کی ضرورت ایسی ہے کہ مل کے کام کرنا چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر کی عورت جو ہے وہ آپ کے فائنینشیل سپورٹ کا حصہ بنے تو آپ کو سب سے پہلے اس کو تعلیم دینی پڑے گی. اور تعلیم کا فقدان اپنی جگہ، اور پھر ریلیجس نالج جو ہے اس سے دوری یا مذہب سے دوری دوسری جگہ ہے. مطلب اس میں آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بہت سی جگہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں پہ اسکول، بچوں کی تعلیم تو دور کی بات ہے، اسکول نہیں ہے، لیکن وہاں پہ مساجد ضرور ہیں. وہاں پہ بچیوں کو قرآن شریف ضرور پڑھایا جاتا ہے، اور جب پڑھایا جاتا ہے تو اگر ان کو ترجمے کے ساتھ بتایا جائے تو ان کو زیادہ تو وہ بہتر طریقے سے، تو ہر ماں جو ہے وہ بہترین ماں اس وقت ثابت ہو سکتی ہے جبکہ اس میں تعلیم کا شعور ہو. بالکل. اچھا، میں ڈاکٹر سمیحہ راحیل کو بھی شامل گفتگو کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ ایم این اے بھی رہ چکی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. ہماری سیاسی طاقتیں، اتنی ساری خواتین جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں، پھر بھی قانون سازی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن تک جب باتیں جاتی ہیں تو وہاں پر جا کر ایک ڈیڈ لاک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ ایک عام آدمی کی طرف اس کی رسائی ہو وہاں پر جا کر وہ چیزیں رک جاتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت بھی ہماری حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، جس کی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ اس کی لیڈر تھیں، چیئر پرسن تھیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی وہ ایشوز جو ہیں، جو تصفیہ طلب ہیں، جن پر بات ہونی چاہیے، جن کے سلوشنز نظر آنے چاہیے، وہ اب بھی نہیں نظر آتے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک اس کا تعلق ہے قانون سازی کا اور اس کا، ہم شروع سے ایک بات یہ کہتے آ رہے ہیں کہ صرف قانون سازی سے اور صرف عورتوں کو
اتنی بڑی تعداد میں اسمبلیوں میں بھیجنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ معاشرتی جو رویے ہیں، جب تک وہ سوشل چینج نہیں آئے گا، اور جب تک کہ معاشرہ اس قانون سازی کو جو کہ ہمیں 1400 سال پہلے مل چکی ہے، یہ سارے وہ میرا خیال ہے کوئی بھی قانون اور وہ قرآن اور سنت کے جو ضوابط ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق دیے ہیں، وہی اگر آج مل جاتے ہیں تو ہمیں اور کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے چونکہ سوشل جو سیٹ اپ ہے وہ ہمارے دیکھیں جی، مسلمان عورت جو ہے وہ آج ایٹ دا کراس روڈ ہے، ایک دوراہے پر کھڑی ہے، اور پاکستانی عورت تو خصوصی طور پر ایک طرف وہ کہ میڈیا کا اور مغربی تہذیب کا ایک سیلاب ہے جو اس کے اوپر وقت کی بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے اوپر حملہ آور ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو روایات ہیں اور جو وہ معاشرتی جو کچھ سیٹ اپ ہے، کچھ رسوم و رواج ہیں، کچھ خاندانوں کے مسائل ہیں، اس میں وہ سارا پیٹریارکل نظام بھی اسی طرح سے قائم ہے۔ تو ہمیں وہ رویے بہتر بنانے ہیں اور اس کو اسی دین کا کہ جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو زبان دی، اس کو حقوق عطا کیے۔ میری چھوٹی بیٹی ایک دفعہ کہنے لگی کہ جی اسلام تو شروع سے ہی ڈسکرمنیشن کرتا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہمارے پیدا ہونے کے اوپر ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے اور لڑکے کے اوپر 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو میرے والد نے بہت اچھا جواب دیا کہ بیٹا، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرو اور ایک بکرا ضرور ذبح کرو۔ جب اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا، جب اس کی ماں کے آگے گڑھا کھود کے کہ جی بیٹی پیدا ہوگی تو اسے اسی وقت دفن کر دیں گے، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ جب آئے گی اس دنیا میں تو تم نے خوشی منانی ہے اور ایک بکرا بھی ذبح کرنا ہے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ جو تمہاری حیثیت ہے، اور جو 4 بکرے کر سکتے ہو 10 بکرے کر سکتے ہو، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں جب تک وہ معاشی اور معاشرتی سیٹ اپ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیا، وہ جب تک نہیں اس قوم میں ڈیلیور ہوگا تو وہ وحیدہ شاہ جیسے لوگ، آپ نے بھی پیپلز پارٹی کا ذکر کیا تو ماشاءاللہ ہماری، میں کہتی ہوں بہت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت اس ملک کی عورت کو سپیس دی، ہمارے لیے وہ باعث فخر تھی، انہوں نے اپنا ایک کردار سے ایک پاکستانی عورت کو ایک رہنمائی دی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا 80% جو عورت ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے، اور اسی کے دم سے یہ پاکستان ہے، اس کی اقدار بھی، عورت کھیتوں تک میں کام کر رہی ہے رورل، اور وہ کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہے، وہ نسل انسانی کو تخلیق بھی کر رہی ہے، اس کی تربیت بھی کر رہی ہے۔ تو یہ جب تک ہم سب مل جل کر، اور میں کہتی ہوں کہ یہ کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، یہ نہ صرف یہ ایک حکومت کا کام نہیں ہے، یہ ایک NGO کا کام نہیں ہے، یہ ایک سول سوسائٹی، پوری حکومت، پوری مشینری، پوری سیاسی مذہبی سب جماعتیں اس معاشرے کے ساتھ مل کر، میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو دوبارہ ہم وہ مقام دیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ وہ مقام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گھروں میں بند کر دیں، وہ مقام ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بڑا ڈومیننٹ اور بڑا ڈائنامک۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔